أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ مہمان معظم سب سے افضل سب سے اعلیٰ ہے. یہ مہمان معظم سب سے افضل سب سے اعلیٰ ہے اور اس کی نیکیوں کا رتبہ 70 درجے بالا ہے. تہجد اور تراویح و تلاوت و صوم والا ہے. تہجد اور تراویح و تلاوت و صوم والا ہے. جو یہ انجام دیتا ہے وہی اللہ والا ہے. یہ رمضان المبارک سال بھر میں خیر لاتا ہے. یہ رمضان المبارک سال بھر میں خیر لاتا ہے. ادب سے تو خدائے رحمت وگرنہ قہر لاتا ہے. بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے تو پڑھنے کے لیے پھر وہ انہیں قرآن دیتا ہے. بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے تو پڑھنے کے لیے پھر وہ انہیں قرآن دیتا ہے. جب وہ بخشنے پہ آئے گناہ گاروں کو جب وہ بخشنے پہ آئے گناہ گاروں کو تو پھر تحفے میں ان کو وہ رمضان دیتا ہے. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے تو ہم اپنے اس پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ایک بار زندگی میں ہمیں پھر رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا.
سب اس پر الحمدللہ کہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اپنی زندگی میں رمضان المبارک کی بہاریں دیکھنی نصیب فرمائی۔ اللہ ہمیں ایسے اور بھی رمضان دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی عبادات اور اپنے ذات کے ساتھ ہمیں لگاؤ کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین کا بھیجا ہوا ایک مہمان میرے اور آپ کے پاس آیا ہے، جس کے قیام کا دورانیہ ہمارے پاس صرف 30 دن کا ہے۔ 30 دن کے لیے یہ رب کا مہمان میرے اور آپ کے گھر میں آیا ہے۔ جب کسی کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو اپنے گھر کی وہ صفائی کیا کرتے ہیں کہ مہمان گھر میں آ رہا ہے، اس کے آنے سے پہلے گھر کی صفائی کر دی جائے تاکہ کہیں پہ ان کو گند پڑا ہوا نظر نہ آئے۔ تو یہ رب کا مہمان میرے اور آپ کے گھر میں آ رہا ہے، تو اس رمضان المبارک کے آنے سے پہلے بھی کچھ صفائی ہونی چاہیے۔ اگر پہلے نہیں کر سکے تو رمضان آ گیا ہے، اب صفائی کر لیں کہ مہمان گھر میں موجود ہے اور رمضان المبارک یہ اللہ کا مہمان ہے، اور جس کو شہر اللہ بھی کہا گیا، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور یہ وہ واحد مہینہ ہے جس کا نام بھی رب العالمین نے خود تجوید فرمایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں رب نے قرآن اتارا ہے۔ یہ قرآن کی سالگرہ کا مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن پاک کو اتارا ہے، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ تمہارے پاس آیا ہے۔ اللہ کے بھیجے ہوئے اس مہمان میں کوئی نقص اور کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ کے بھیجے ہوئے اس مہمان میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ نے رمضان بھیجا، اس میں بھی کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن بھیجا، اس میں بھی کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ نے نبی آخر الزمان بھیجا، اس میں بھی کوئی عیب نہیں ہے۔ رب کے بھیجے ہوئے نہ مہمان میں عیب ہے، نہ قرآن میں عیب ہے، نہ نبی آخر الزمان میں عیب ہے۔ اب اس مہمان کے آنے پر صفائی کیا کرنی ہے؟ اپنے دلوں کو گندگیوں سے پاک کرنا ہے، اپنے دلوں سے علائشوں کو پاک کرنا ہے، اپنے دل کو اپنے اللہ کا مسکن بنانے کے لیے تیار کرنا ہے کہ میرا اور آپ کا دل اللہ کا گھر بننے کے لیے تیار ہو جائے، کہ میرے گھر میں اللہ کا بسیرا ہونے والا ہے، میرے دل کے اندر اللہ رب العزت کی محبت ٹھہرنے کی جگہ بن جائے۔ اور اس کے لیے میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں طریقہ بتایا ہے، ہمیں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، اب اس رمضان المبارک کے مہینے کے آنے پر تمہیں 5 چیزیں ایسی ہیں جو مخصوص طور پہ دی گئی ہیں، جو کسی اور امت کو عطا نہیں کی گئی، صرف اس امت کا اعزاز۔ روزے پہلی امتوں کو بھی ملے۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، میں نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے۔ اور کیا کہا؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، یعنی پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے، ہم پر بھی روزے فرض ہیں، لیکن کچھ فرق ہے کہ ان کو اور ہمیں کچھ چیزوں کا فرق ڈال کر دیا۔ رب العالمین نے ہمیں 5 چیزیں میرے پیارے حبیب کی زبان مبارک سے بتلوا دی کہ میرے محبوب ان کو ارشاد فرما دیجئے کہ یہ 5 چیزیں ہیں جو صرف امت محمدیہ کا خاصہ ہے، جو اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے اس امت کو عطا کی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو میرے اور آپ کے پیارے حبیب امام الانبیاء، فخر الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمائی، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ کسی اور امت کو یہ اعزاز نہیں ملا۔ آج روزہ چھوڑنے کے ہمارے پاس سینکڑوں بہانے موجود ہیں کہ میں بیمار ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ ہاں، جہاں پر بیماری ہے شریعت نے رخصت دی ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ ہاں، اگر تم بیمار ہو، مریض ہو، واقعی مریض ہو، بناوٹی نہیں، حقیقی مریض ہو، تو اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا کہیں سفر پہ جا رہے ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو دوسرے دنوں میں اس کی قضا کر لو۔
لیکن یاد رکھنا اگر بلا عذر ایک بھی روزہ اس رمضان کا تم نے چھوڑ دیا، ساری زندگی روزے رکھتے رہو، تمہارا روزہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن جو اس رمضان کے روزے کے اندر ایک روزے کا ثواب ملنے والا تھا وہ نہیں مل سکے۔ تو یہ رمضان المبارک کہتے ہیں، رمضان المبارک سال بھر میں خیر لاتا ہے، ادب سے تو خدائے رحمت وگرنہ قہر لاتا ہے۔ اگر اس رمضان المبارک کا ادب کیا جائے تو اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، اور اگر اس رمضان المبارک کا احترام نہ کیا جائے، اس کی بے کرمی کی جائے، تو پھر اللہ کے غضب کو بھی انسان دعوت دیتا ہے، اللہ کے غضب کو بھی انسان دعوت دیتا ہے۔ نزہۃ المجالس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، نزہۃ المجالس کے اندر واقعہ ایک لکھا ہے کہ ایک مسلمانوں کا محلہ تھا، مسلمان جہاں کثرت سے رہتے تھے، اس مسلمانوں کے محلے کے اندر ایک مجوسی بھی رہتا تھا، آگ کی پوجا کرنے والا، جو شب و روز آگ کو اپنا الہ سمجھتا تھا۔ جب رمضان شروع ہوا نا، اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بیٹے کو بلا کر کہنے لگا، بیٹا ہم مسلمانوں کے محلے میں رہتے ہیں اور مسلمانوں کے احترام کا رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اب ایسا نہ ہو کہ ادھر مسلمان روزے سے ہوں اور تو ان کے سامنے کھاتا پیتا پھرے، ایسا نہ کرنا۔ باپ نے بیٹے کو سمجھا دیا، اور کچھ دنوں کے بعد باپ نے دیکھا کہ بیٹا بازار میں چلتے پھرتے کھا رہا ہے، حالانکہ اس پر پابندی تو نہیں تھی، رمضان کا روزہ مسلمانوں کے لیے، غیر مسلمان کے لیے تو ہے ہی نہیں۔ اب وہ باپ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بلا کر اس کے تھپڑ مارے، سرزنش کی اس کو کہ یہ تم نے کیا کیا، تمہیں حیا نہیں آتی، تمہیں شرم نہیں آتی کہ مسلمان روزے سے ہے اور تم ان کے سامنے کھا رہے ہو، ان کے سامنے پی رہے ہو۔ تو اتنی اس نے بات آئی گئی ہو گئی، کچھ عرصے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا مجوسی کا۔ کسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ مجوسی جنت کے محلات میں ٹہل رہا ہے، جنت کے باغات کے پھل کھا رہا ہے۔ اس نے کہا، اوے اللہ کے بندے، یہ جنت تو مسلمانوں کے لیے اللہ نے بنائی ہے اور تو آگ کی پوجا کرنے والا تھا، تو جنت میں گھوم رہا ہے۔ اس نے کہا، بھائی میں نے مسلمانوں کے مہینے کا، رمضان کا احترام کیا تھا، اپنے بیٹے کو میں نے اس پر ڈانٹا تھا، میرے رب کی اس پر غیرت اتنی جوش میں آئی کہ اس نے مجھے مرنے سے پہلے ایمان کی توفیق عطا فرما دی، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اللہ نے مجھے جہنم کی آگ سے ہمیشہ کے لیے بچا لی۔ میرے بھائیو، ایک غیر مسلم رمضان کا احترام کرتا ہے، اللہ اسے ایمان بھی دیتے ہیں اور اللہ اسے جنت بھی دیتے ہیں، اور اگر مسلمان رمضان کا احترام کرے گا اسے کیا ملے گا، اسے کیا ملے گا؟ تو آج ہمیں اس چیز کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کی بے اکرامی نہیں کرنی۔ ایسا نہ ہو ہمارے گھروں میں اس رمضان المبارک کے فرق پڑنا چاہیے۔ میرے محبوب نے فرمایا، اگر میری امت کو پتا چل جائے کہ رمضان المبارک کی کتنی خیریں ہیں، کتنی برکتیں ہیں، یہ میری امت کے لوگ تمنا کریں کہ یہ پورا سال رمضان ہی رہا کرے، پورا سال اسی طرح اللہ کی رحمتوں کی برسات ہی ہم پر ہوا کرے۔ اور 5 چیزیں جو مخصوص طور پر اس امت کو دی گئی، ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ روزہ دار کے منہ سے شام کے وقت اٹھنے والی اسمیل، بدبو جو اس کے منہ سے محسوس ہوتی، معدے سے اٹھتی ہے، اس کے منہ سے محسوس ہوتی ہے، پاس بیٹھنے والے کو شاید وہ ناگوار گزرتی ہو، لیکن میرے رب کو وہ خوشبو سے، مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اللہ کو پسند ہے کہ میرے محبوب کے روزہ داروں نے آج روزہ رکھ لیا ہے، اور روزہ رکھ کے اپنے اللہ کی محبت کا پیمان بھر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کے اس عمل کی قدر کرتے ہیں۔ فرمایا، یہ تمہارے منہ سے اٹھنے والی بو بھی میرے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ اس امت کو خاص طور پہ دی گئی، اور فرمایا دوسری چیز جو اس امت کو صرف ملی ہے اور دوسری امتوں کو نہیں ملی، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ جب روزے سے ہوتے ہیں، ان کے لیے فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، فرشتے ان کے لیے مغفرت کی۔ آج میں کسی بزرگ کے پاس جاتا ہوں، جی میرے لیے دعا فرما دے، میں کسی قطب کے پاس جاتا ہوں، میرے لیے دعا فرما دے، کسی ولی کے پاس جاتا ہوں، جی میرے لیے دعا فرما دے۔ اور بھائی فرشتے، اللہ کی نورانی مخلوق اس روزہ دار کے لیے دعا کرتی ہے جو روزے سے ہوتا ہے۔ اور صرف یہیں پہ بس نہیں، فرمایا سمندر کے اندر، دریا کے اندر مچھلیاں جو تیر رہی ہیں، پرندے جو فضاؤں میں اڑ رہے ہیں، وہ بھی اس انسان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا نام لے لیں، حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا نام لے لیں، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا نام لے لیں، آپ کتنے اولیاء اللہ کا نام لیں گے
جس ولی کا نام بھی لیں گے آپ کے دل میں عقیدت ہوگی، آپ کے دل میں احترام ہوگا، آپ کے دل میں ان کے لیے محبت کے جذبات ہوں گے۔ کیوں؟ ہماری ان سے رشتہ داری ہے؟ نہیں، ہماری رشتہ داری نہیں ہے، ہماری ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے اللہ کی محبت کا دم بھرا ہے، اللہ نے ان کو ہمارے لیے محبوب بنا دیا ہے۔ آج ہمارے لیے وہ محبوب بن گئے ہیں۔ آج ہم جب بھی ان کا نام لیتے ہیں احترام سے نام لیتے ہیں، ہم بڑی عزت سے ان کا نام لیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا۔ فرمایا کہ جب ایک بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں میں فلاں ابن فلاں سے محبت کرتا ہوں، او آسمان کے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ وہ فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ فرمایا پھر اس کے بعد وہ فرشتے آسمان دنیا کے فرشتوں پر اعلان کرتے ہیں اللہ بھی فلاں ابن فلاں سے محبت کرتے ہیں، حاملین عرش بھی فلاں ابن فلاں سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا تم بھی ان سے محبت کرو۔ وہ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ فرمایا وہ دنیا کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، پھر وہ دنیا کے فرشتے دنیا کے لوگوں میں اعلان کرتے ہیں، اور وہ لوگوں کی نظر میں وہ بندہ مقبول بن جاتا ہے۔ اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دیتے ہیں کہ یہ بندہ میرا محبوب ترین بندہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب انسان روزے سے ہوتا ہے تو اللہ کی نورانی مخلوق بھی اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے، اور سمندروں کے اندر مچھلیاں بھی اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، فضاؤں کے اندر پرندے بھی اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے صرف روزہ رکھا ہے، اپنے اللہ کی محبت میں تم بھوکے رہے ہو، پیاسے رہے ہو۔ اللہ کو اتنا پیار آیا تم پر کہ اللہ نے اپنی مخلوقات کو تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کرنے پر لگا دیا ہے، تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کرنے پر لگا دیا ہے۔ اب بھی کوئی اتنا اللہ کے کرم کا بادل برس رہا ہو اور پھر بھی کوئی اس سے مستفید نہ ہو سکے تو پھر یہ اس کی بدبختی ہی ہو سکتی ہے، اور تو کچھ نہیں۔ اور فرمایا تیسری چیز جو اس امت کو خاص طور پر دی گئی، فرمایا کہ روزانہ جنت کو ان کے لیے سجا دیا جاتا ہے، آراستہ کر دیا جاتا ہے، جنت ان کے لیے مزین کی جاتی ہے، اور اللہ اعلان کرتے ہیں کہ اے جنت ان قریب میرے بندے دنیا کی مشقتیں اٹھا کر تیرے اندر داخل ہونے والے ہیں، تیرے پاس آنے والے ہیں۔ وہ جنت بھی ان کے انتظار میں رہتی ہے۔ اللہ نے روزہ داروں کے لیے ایک دروازہ جنت کا مخصوص کر دیا جس کا نام باب الریان ہے، ریان کا دروازہ، کہ اس ریان کا معنی سیراب کرنا۔ اب روزہ دار نے چونکہ پیاس برداشت کی ہے، بھوک برداشت کی ہے، اللہ نے جو دروازہ مقرر کیا روزہ دار کے لیے، اس کے اندر سے صرف روزہ داروں کو پروٹوکول ہوگا، وی آئی پی دروازہ ان کے لیے رکھا کہ یہ باب الریان سے وہی لوگ داخل ہوں گے جنہوں نے روزہ رکھا ہوگا۔ فرمایا اس دروازے سے جب وہ داخل ہو جائیں گے پھر اس کے بعد پیاس کا احساس ختم ہو جائے گا۔ اللہ ان کو اتنا پروٹوکول دے رہے ہیں، اتنا اعزاز دے رہے ہیں کہ جنت کا ایک دروازہ ان کے لیے مخصوص کر دیا۔ فرمایا روزانہ ان کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے، جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ فرمایا چوتھی چیز جو اس امت کو خاص طور پر دی گئی، جو پہلی امتوں کو نہیں ملی، فرمایا کہ ان کے لیے اللہ نے سرکش شیاطین کو قید کر دیا کہ رمضان المبارک میں یہ انسان ان برائیوں تک نہیں جا سکتے جن میں عام طور پر یہ چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے حفاظتی پہرا لگا دیا، جتنے ان کو تنگ کرنے والے شیاطین تھے ان کو قید کر دیا کہ میرے بندو اب کھل کھلا کے میری عبادت کرو، کھل کھلا کے میرے نام کے ڈنکے بجاؤ، میرے نام کے توحید کے نغمے پوری دنیا کے اندر سنا دو، دنیا والوں کو پتا چل جائے کہ شیاطین قید ہو چکے ہیں۔ اب بہانہ ہم جو لگاتے تھے کہ شیاطین ہمیں کرنے نہیں دیتے، شیطان کی وجہ سے ایسے ہو گیا، اب شیطان کو بھی اللہ نے قید کر دیا۔ اور میرے بھائیوں اب بھی ہم اگر گناہ کریں گے تو پھر یہ شیطان کا قصور نہیں ہوگا، یہ ہمارا اپنا قصور ہوگا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں جی رمضان المبارک کے اندر بھی گناہ ایسے ہی ہو رہے ہیں جیسے رمضان کے بعد سے پہلے ہو رہے تھے۔ اب رمضان المبارک کے اندر میں نے پہلے بھی ایک دن آپ کو عرض کیا تھا کہ جس طرح سائیکل کو سٹینڈ پہ کھڑا کریں نا، اس کا پیڈل گھمانا شروع کر دیں، اس کے پیڈل گھماتے ہیں تو اس کا چکا چلنا شروع ہو جاتا ہے، ویل گھومنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب ہم اس کو چھوڑ بھی دیتے چلانا وہ تب بھی گھومتا رہتا ہے۔ کب رکے گا؟ جب ہم اس کی بریک لگائیں گے۔ ہمیں گناہوں کی بریک لگانی پڑے گی۔ جب ہم گناہوں کی بریک لگائیں گے پھر ہم گناہوں سے رک جائیں گے۔ اگر ہم نے بریک نہیں لگائی تو وہی جو سرکل چل رہا تھا وہ 11 مہینے چلا، 12ویں مہینے کے اندر بھی وہی چلتا رہے گا، اور اسی طرح ہم گناہوں کی دلدل کے اندر دھنستے چلے جائیں گے۔ میرے بھائیوں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ میرے اللہ نے شیاطین کو قید کر دیا ہے، ہم نے اپنے نفس کے شیطان کو بھی قید کرنا ہے، ہم نے اپنے اللہ کی رحمت کو دعوت دینی ہے۔ اور آخری بات جو ہمیں بتائی گئی، فرمایا کہ اللہ رب العزت آخری رات ہوتی ہے جب
رمضان کی آخری رات ہوتی ہے، فرمایا کہ اللہ تمام روزہ داروں کے لیے مغفرت کا اعلان فرما دیتا ہے، تمام روزہ داروں کے لیے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آخری رات میں سارے روزہ داروں کی بخشش ہو جاتی ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا یا رسول اللہ کیا یہ اس آخری رات میں سارے روزہ داروں کی بخشش؟ فرمایا ہاں، آخری رات میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری ادا کر دی، آخری رات میں۔ اور یہ اللہ کی طرف سے اعزاز میرے پیارے حبیب کی زبان مبارک سے ہمیں بتایا گیا، او لوگو روزانہ 10 لاکھ لوگ جن پر جہنم لازم ہو چکی ہے، افطاری کے وقت اللہ ان کے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ روزانہ 10 لاکھ لوگ، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جمعرات اور جمعہ ان کی ہر گھڑی کے اندر اللہ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو جتنے لوگ پورے رمضان میں جہنم سے آزادی حاصل کر چکے، اتنے لوگوں کی بقدر اللہ اور لوگوں کو بھی جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کہتے ہیں نا، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے تو پھر پڑھنے کے لیے انہیں وہ قرآن دیتا ہے، اور جب وہ بخشنے پہ آئے اپنی امت کے گناہ گاروں کو تو پھر ان کو تحفے میں وہ رمضان دیتا ہے۔ اللہ نے ہمیں رمضان دے دیا، اس رمضان کا احترام یہ ہے کہ سب سے زیادہ اس میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جائے، اس میں اللہ کے قرآن کو پڑھا جائے، اور قرآن پاک کی تلاوت سے اپنے شب و روز کو مزین کیا جائے کہ اللہ نے اس مہینے میں قرآن کو اتارا ہے، اس مہینے کے اندر قرآن پاک کے ساتھ ہمارا تعلق اتنا مضبوط ہو جائے کہ پھر وہ تعلق ٹوٹنے نہ پائے، بلکہ پورے سال کے اوپر وہ ہمارا تعلق پھیل جائے، ہم ہر دن اس قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، رمضان کا احترام کرنے والے بن جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا